نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نعیم نیاز۔ پروگرام ہے ہمارا تفہیم دین اور سلسلہ ہے قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ناظرین کرام جن نبی کا ذکر ہم کریں گے ان کے بارے میں قرآن پاک میں تقریباً کوئی 27 بار ان کا ذکر اور ان کی قوم کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان کے دادا آزر اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی لوط علیہ السلام موجود تھے۔ لوط علیہ السلام کے جو والد ہاران، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ناظرین کرام، عراق کے شہر ار میں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور لوط علیہ السلام کے والد ہاران وہ لوط علیہ السلام کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کی پرورش جو ہے اپنے دادا کے گھر یعنی آزر کے گھر پہ اور ابراہیم علیہ السلام کی زیر سرپرستی وہ ہوئی۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹوں کی طرح انہیں پالا، ان کی پرورش کی، اور بڑا پیار کرتے تھے، انہیں بیٹا بنا کر انہوں نے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اور صدوم بستی کی طرف روانہ کیا۔ صدوم بستی جو کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان میں جو واقع تھی، بستی صدوم، اور یہ تقریباً کوئی 5 بستیاں ملا کر ایک علاقہ ٹوٹل جو بنتا ہے، وہ اس وقت انتہائی سرسبز و شاداب اور اناج اور غلہ اور فروٹ، پھل وغیرہ اور سبزے کی وغیرہ سے بہترین بستی شمار ہوتی تھی۔ یعنی یہ جو صدوم کا جو علاقہ تھا یہ بہت ہی سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ تھا۔ تو بستی صدوم کے جو لوگ تھے وہ بہت اچھے طریقے سے وہاں پر خوشحالی کے ساتھ اپنی گزر بسر کر رہے تھے، لیکن جو ارد گرد کی جو بستیاں تھیں وہاں پر اتنی جو وہ زرخیز اور اناج وغیرہ اور پھل کی مقدار جو وہ اتنی زیادہ نہ تھی، لہٰذا دوسری بستیوں کے لوگ جو ہے وہ بستی صدوم میں آ کر اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے تھے، اور یہ بات جو ہے صدوم بستی کے رہائشیوں کو سخت ناپسندیدہ تھی۔ تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی میٹنگز اور کوئی نہ کوئی منصوبے بناتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم دوسری بستی والے لوگوں کو یہ منع کریں اور روکیں کہ وہ ہماری بستی میں آ کر اور ہمارے اناج اور غلے سے مستفید نہ ہوں۔ وہ اکثر اس کے اوپر مختلف منصوبے بناتے اور میٹنگیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان مردود نے ان کی ایک اسی طرح کی جو ایک منصوبہ بندی ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس میں
ایک بزرگ کا روپ دھار کر شیطان نے شمولیت اختیار کی اور آ کر کہا کہ تم جو ان سے تنگ ہو تو میں اس سے چھٹکارے کا تمہیں رستہ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی بتائیں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں کل آؤں گا اور کل تمہیں بتاؤں گا۔ اگلے دن شیطان ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکے کی، نوجوان لڑکے کی شکل میں وہ آیا ان کے درمیان، اور اس نے آ کر یہ غیر فطری فعل کو ان لوگوں کو تعارف کروایا اور کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ بستی کے اگر تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں زبردستی پکڑ کر ان پہ یہ غیر فطری عمل کو سر انجام دو، لہٰذا وہ تمہاری بستی کا رخ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ اس فعل میں، اس شیطان کے بتائے ہوئے طریقے میں وہ مبتلا ہو گئی، اور پوری بستی کو، پوری قوم کو یہ غیر فطری لت پڑ گئی۔ یہ وہ فعل تھا ناظرین کرام کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی قوم نے سر انجام نہیں دیا، نہ کسی اس سے پہلے جو نافرمانی، جیسے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، انہوں نے نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ لیکن یہ فعل جو ہے وہ صرف قوم لوط نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے بتائے ہوئے جو عمل کے اوپر وہ انہوں نے جو یہ غیر فطری عمل جو شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت ہی واعظ و نصیحت کی اور بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، اور کہا کہ اے میری قوم کی لڑکیاں، عورتیں اس نیک اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے فطری عمل کے لیے حاضر ہیں، تو تم کیوں ایک ہم جنس پرستی اور غیر فطری عمل کی طرف راغب ہو اور اللہ کے غضب کو اور اس کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو؟ تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ تو یہ سننا تھا کہ قوم نے لوط علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم سچے ہو اور اللہ کے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ، جیسے پہلے قوموں نے کہا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس برے فعل کی وجہ سے تم سے عاجز آ گیا ہوں، اور ان قریب تم پر ایک عذاب نازل ہوگا، لہٰذا ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر لیا، اور اللہ نے ان کی طرف 3 فرشتوں کو بھیجا، جس میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، تینوں فرشتے، جلیل القدر فرشتے، انسانی شکل میں نہایت خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں وہ آئے۔ سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئے اور وہاں پہ انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس کے بعد وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے۔ تو جیسے ہی لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مسافر ہیں اور ہم آپ کے پاس رات گزارنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام بڑے ڈر گئے، گھبرا گئے، کیونکہ انہیں اپنی قوم کی کارستانیوں کا پتہ تھا، اور چونکہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وائلہ، وہ کافرہ تھی، منافقہ تھی، وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، اور اس نے در پردہ جا کر اپنی قوم کو یہ مخبری کر دی اور بتایا کہ میرے گھر پہ لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے نا بہت ہی حسین و جمیل لڑکے موجود ہیں اور وہ رات کو وہیں پہ ٹھہریں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ پوری قوم نے ایک دم لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور آ کر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین کرام، جب قوم نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا اور کہا کہ ان کو باہر نکالو، تو لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے، ڈرے اور بڑی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پھر فرشتوں نے انکشاف کیا کہ اے اللہ کے نبی، تم ڈرو نہیں، پریشان نہیں ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یقیناً یہ تمہاری قوم
ہم تک یا تم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ رات کا یہ پہر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر اور اس بستی سے نکل جاؤ، اور اس بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیاں اور بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے، لیکن بیوی چونکہ قوم کے ساتھی تھی اور کافرہ تھی، منافقہ تھی، اس نے جو فرشتوں نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام کو کہ بستی سے جلد نکل جاؤ اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی چونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ قوم کی طرف پلٹ گئی، لہٰذا وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا ان کی قوم بہت بپھری ہوئی ہے، تو جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور تمام لوگ جو ہے نا وہ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد اس پوری قوم کو، پوری بستی کو اٹھایا اپنے پر سے اور اوپر آسمانوں پر لے گئے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ اتنا بلند لے گئے کہ ان کی بستی کے مرغوں کی اور کتوں کی آوازیں بھی آسمان والوں نے اور فرشتوں نے سنی۔ وہاں سے جا کر جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو پلٹ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان پتھروں پر ان قوم کے لوگوں کے نام تک لکھے ہوئے تھے، کہ جس کے اوپر جس پتھر نے آ کر عذاب کی صورت میں ان کے سر کو کچلنا ہے، اس پتھر پہ اس شخص کا نام تک لکھا ہوا۔ تو اس طرح اس پوری قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور اس پوری بستی کو اجاڑ دیا۔ تو یہ قوم لوط کو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سزا ملی اس فعل کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین کرام، یہ جو بستی اس وقت ڈیڈ سی کے نام سے جو علاقہ کہلاتا ہے، جسے ہم بحیرہ مردار کہتے ہیں، یہ وہ جگہ تھی، اور آج تک یہ سائنسدانوں نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے، اور آج کل کے ماڈرن دور میں بھی اس میں دیکھا گیا ہے کہ آج بھی وہاں پر کوئی زندگی کے آثار ممکن نہیں ہیں، اور وہ پورا کا پورا علاقہ بحیرہ مردار کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔